سابق وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو ریکارڈ ہوتا ہے اور ایک ریٹن انٹرویو ہوتا ہے. تمام تر سوالات جو ہیں وہ لکھ کر خان صاحب کو جیل میں بھجوائے جاتے ہیں اور جیل سے ہی خان صاحب ان تمام تر سوالات کے جوابات دیتے ہیں. اور پھر وہ انٹرویو جو ہے وہ مہدی حسن جو ایک انٹرنیشنل اینکر پرسن اور جرنلسٹ ہیں ان کی ویب سائٹ پر شائع ہوتا ہے. اس سب کے بعد دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس سارے معاملے پر جو ہے وہ ٹرول کرتی ہے خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو، اور بتاتی ہے کہ یہ جو انٹرویو تھا یہ ایک پیڈ انٹرویو تھا. اس وقت اسکرین شاٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں مہدی حسن صاحب کا نام لکھا ہے اس کے ساتھ ہی پیڈ لکھا ہے. اس وقت مہدی حسن صاحب کا نام ہے، نیچے 29 میں 2024 لکھا ہے اور پیڈ لکھا ہے. تو مہدی حسن صاحب جو ہیں اس کو ہنا پرویز بٹ کی جو ٹویٹ ہے اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ جو پیڈ کا لفظ ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ شاید تحریک انصاف نے یا عمران خان نے ان کو پے کیا ہے اس انٹرویو کے لیے، بلکہ یہ جو پیڈ لکھا ہے یہ اس لیے لکھا ہے تاکہ جو بھی اس کو آرٹیکل کو اور ان کے اس انٹرویو کو پڑھنا چاہتا ہے وہ اپنا سبسکرائب کرنے کے لیے ان کو پے کرے اور پھر وہ ایکسیسیبل ہوگا اس انٹرویو کو پڑھنے کے لیے. تو نون لیگ کا آپ اندازہ کریں کہ یہ حالات ہیں ان کے تمام پوری جماعت کے. اور ہنا پرویز بٹ جو ہیں وہ اس وقت قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں. میڈیا کا کچھ نہیں پتہ کہ کس طرح سارا کام کرتا ہے، میڈیا کس طرح صحیح طریقے سے کام کرتا ہے. اور اس طرح پاکستان میں بھی ایک دو ویب سائٹس ہیں جن کے آرٹیکلس پڑھنے کے لیے آپ کو ان کو سبسکرائب کرنا پڑتا ہے، ان کو پے کرنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ ان کی ویب سائٹ کے لیے ایکسیسیبل ہوتے ہیں اور آپ ان کا کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. تو نون لیگ یہاں پر ٹرول کرتی ہے اور پھر نون لیگ کو یہی نہیں پتہ کہ پیڈ کا مقصد بیسیکلی ہے کیا. تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس طریقے سے جو ہے ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے. اور پھر جب آپ اچھی خاصی ٹرولنگ کر لیتے ہیں اور حقیقت آپ کو پتہ چلتی ہے کہ یہ نہیں تھی یہ تھی، تو پھر آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس رہتا کچھ نہیں ہے. تو خان صاحب کے سوالات پر آتے ہیں کہ ان سے کیا سوالات پوچھے گئے اور خان صاحب نے کیا جواب دیے. تو سب سے پہلا سوال جو تھا خان صاحب سے وہ جیل میں بھیجے گئے جو سوال تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ اپنی حالیہ قید کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے یہ سزا جنرل باجوہ کی ترتیب کرتا ہے اور میں کسی اور کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، صرف اور صرف جنرل باجوہ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں جو کچھ ہوا، جس طریقے سے میری حکومت گرائی گئی. مزید یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ نے یہ منصوبہ بہت احتیاط سے ترتیب دیا اور اس پر عمل بھی کیا. قومی اور بین الاقوامی سطح پر افراتفری پھیلانے کی اور جھوٹا جو بیانیہ بنایا، من گھڑت داستانیں اور بیانیے بنائے تاکہ وہ دوسری مرتبہ بطور آرمی چیف اپنی مدت ملازمت میں توسیع کرا سکیں. تو خان صاحب جو ہیں ان کو بتا رہے ہیں مہدی حسن صاحب کو کہ باجوہ صاحب جو ہیں اپنی مدت ملازمت میں جو ہے وہ توسیع چاہتے تھے اور اپنے ٹینیور میں ایکسٹینشن چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے تمام تر یہ بیانیہ بنایا اور میری حکومت بھی گرائی. تو یہ وہی خان صاحب ہیں جو کامران خان صاحب کے شو میں بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں باجوہ صاحب کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینا چاہتا ہوں. یہ وہی خان صاحب ہیں جو باجوہ صاحب کو جو ہے سب سے زیادہ ڈیموکریٹک قسم کا جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف سمجھتے تھے. یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو باجوہ صاحب کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے اور یہ وہی عمران خان ہیں جو باجوہ صاحب کو جو ہے سب سے زیادہ سپورٹو سمجھتے تھے جس وقت دور اقتدار میں عمران خان خود تھے. تو جیسے ہی عمران خان اقتدار سے اترے تو سب سے پہلے اپنی بندوق باجوہ صاحب پر سیدھی کی اور پھر بتایا کہ ساری جو حکومت چل رہی تھی وہ تو باجوہ صاحب خود چلا رہے تھے، میرے تو ہاتھ پاؤں باندھے گئے ہوئے تھے، جو فیصلے تھے عدالتیں نیب کا کیس کس پہ بنانا ہے، عدالتیں کس طرح چلیں گی، یہ سارے کام تو باجوہ صاحب کر رہے تھے. خان صاحب کا تو عمل دخل تھا ہی نہیں. لیکن یہ ساری باتیں خان صاحب نے بتائیں اقتدار سے باہر ہونے کے بعد، لیکن جس وقت وہ اقتدار کے اندر موجود تھے اور کرسی کے مزے لے رہے تھے اس وقت خان صاحب نہیں بولے. تو دوسرا سوال جو خان صاحب سے کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ابھی بھی آپ یقین رکھتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے بغاوت میں ملوث تھی. تو اس بار عمران خان نے اس معاملے کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ بھی سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پر ڈال دی اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے اکیلے ہی امریکہ جیسے ممالک میں میرے بارے میں کہانیاں پھیلائیں اور ایسے ظاہر کیا جیسے میں امریکہ مخالف ہوں اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی سپر پاور ہے، ان کے پاس کیا کیا ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے، کون کون سی ایجنسیز نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یقین کیا تو صرف جنرل باجوہ کی بات پر یقین کر لیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتے، آپ لوگوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. تو امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، باجوہ صاحب نے یہ کہا تو اگلے دن ان کی حکومت گراؤ. اور پھر خان صاحب سمیت ان کی پوری جماعت جو ہے وہ جو پی ڈی ایم تھی اور دیگر سیاسی جماعتیں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد لے کر آئے
تو سب پر الزام عائد کیا کہ یہ پیسے لیے ہیں، یہ فنڈڈ ہیں، یہ ایمبیسی میں جا کر ملاقات کرتے ہیں. اور پھر خان صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ کسی ایمبیسیڈر کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ کسی اپوزیشن لیڈر سے ملے، لیکن خان صاحب خود بھی ملتے رہے جب وہ دور اقتدار سے باہر ہوئے. تو عمران خان نے کہا کہ اقتدار کے لیے ان کی ہوس نے انہیں ناقابل اعتبار بنا دیا تھا اور وہ ذاتی مفاد کے لیے وہ سوچے سمجھے بغیر ایسے فیصلے کرنے لگے جس سے ملک کو نقصان پہنچا. تو یہ بھی باجوہ صاحب پر سارا معاملہ ڈال دیا. اور پھر جب خان صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ موجودہ حکومت کو تسلیم کرتے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ یہ حکومت جائز نہیں ہے اور مسلم لیگ نون پارلیمنٹ میں بمشکل ہے کوئی سیٹ جیت نہیں سکتی تھی. انہوں نے کہا کہ تشدد اور پری پول دھاندلی واضح تھی، جبکہ انتخابات کے بعد بھی انہیں نتائج کو تبدیل کرنے میں تقریباً 2 دن لگے اور فارم 45 کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام بھی ٹھیک سے نہیں کر سکے. عمران خان نے دعویٰ کیا کہ کوئی بھی پاکستانی یہی کہے گا کہ موجودہ حکومت جائز نہیں ہے. ہماری شناخت اور قیادت کو کمزور کرنے کی کوششوں کے باوجود انتخابات میں میری پارٹی کی جیت واضح تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے کیے پر کوئی بھی پچھتاوا نہیں اور میں ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے پر اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. جب سابق وزیر اعظم عمران خان سے پوچھا گیا کہ دنیا کے لیے ان کا کیا پیغام ہے تو عمران خان نے کہا کہ یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے، یہ جمہوریت اور 2.5 کروڑ عوام کی بات ہے جو میں اس وقت کر رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت پر ہر ممکن طریقے سے حملہ کیا گیا اور اس ملک کی ہر پارٹی اس الیکشن کو ملک کی تاریخ کی بدترین الیکشن قرار دیتی ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ انتخابات سے عوام کے اعتماد اور مینڈیٹ کی بدولت ملک میں استحکام لانا ہوتا ہے. اس الیکشن نے تو کچھ حاصل نہیں کیا اور بلکہ الٹا عوام اور حکمران اشرافیہ کے درمیان غیر یقینی صورتحال اور عدم اعتماد کی خلیج کو مزید وسیع کر دی ہے. یہ تمام تر گفتگو عمران خان سے مہدی حسن صاحب کی ہوئی اور عمران خان نے اس پورے اپنے انٹرویو میں کہیں پر بھی امریکہ کا ذکر نہیں کیا، سید عاصم منیر کا ذکر نہیں کیا، دیگر لوگوں کا ذکر نہیں کیا، جنرل فیض کا بھی ذکر نہیں کیا. اور خان صاحب نے سارا ملبہ جو ہے ایک ایسے بندے پر ڈالا ہے جو گراؤنڈ کے اندر موجود ہی نہیں ہے. باجوہ صاحب گراؤنڈ کے اندر موجود ہی نہیں ہیں اور سٹل عمران خان کے زبان پر ایک ہی نام ہے کہ باجوہ صاحب نے میری حکومت گرائی. باجوہ صاحب نے امریکہ کو بتایا، جو بائیڈن نے جو ہے وہ محسن نقوی تک پیغام پہنچا دیا کہ عمران خان جو ہے ہمیں کسی بھی طریقے سے قبول نہیں ہے. اور پھر عمران خان کی حکومت گر گئی اور عمران خان اقتدار سے باہر ہوئے. شہباز شریف کو لایا گیا، فنڈڈ تھے شہباز شریف، اور ان کی ملاقاتیں ایمبیسی میں ہوتی رہیں، امریکن ایمبیسیڈر سے ہوتی رہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ خان صاحب کو بالکل کھوڑے لائن لگا کر 9 مئی بھی سازشی تھا وہ بھی کروایا گیا اور خان صاحب کو پھنسایا گیا اور اس وقت خان صاحب جیل کے اندر بند ہیں. تو خان صاحب نے جو تعریفیں کی تھیں باجوہ صاحب کی وہ بھول چکے ہیں، لیکن اب صرف ان کا جو فوکس ہے وہ باجوہ صاحب پر، اور بتاتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ملک میں، جو کچھ میرے ساتھ آج بھی ہو رہا ہے اس میں بھی باجوہ صاحب ابھی تک انوالو ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ باجوہ صاحب کتنے پاورفل ہیں اور بقول عمران خان کے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف اور صرف باجوہ صاحب نے کی ہے. تو عمران خان کا آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں اس انٹرویو کے بعد کہ عمران خان نے انٹرویو جو ہے وہ پاکستان میں بہت سارے صحافی موجود ہیں، کسی کو نہیں دیا. اور کچھ ان کے من پسند صحافی بھی موجود ہیں، کچھ ہیں ایسے صحافی جو صرف عمران خان کا نام لے رہے ہیں اور سارا دن بیٹھ کے یوٹیوب پہ، فیس بک پر ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. یہ انٹرویو عمران خان نے ان کو نہیں دیا. اگر باہر دینے کی وجہ تھی تو وہ وجہ ایک ہی ہے، تاکہ آپ صرف انٹرنیشنل میڈیا کو کوریج دیں اور بتا دیں کہ میں تو امریکہ کے ساتھ آج بھی ویسا ہی ہوں، میری تو کوئی بات تھی نہیں، میرا تو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ باجوہ صاحب کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ تو مسئلہ کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہاں پر بھی صحافی موجود ہیں، ان کے پسندیدہ صحافی بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے کسی ایک کو بھی انٹرویو نہیں دیا تو صرف باہر انٹرنیشنل میڈیا کو دیا تاکہ میں امریکہ کو کلیئر کر دوں کہ میرا ایسا کوئی سین نہیں ہے جی، میری تو آپ کے ساتھ کوئی جنگ ہے ہی نہیں، کوئی لڑائی ہے ہی نہیں. تو یہ امریکہ کی جو داستان ہم نے دیکھی. اس کے بعد شہباز گل صاحب جو ہیں وہ بھی امریکہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار قسم کے ان کے پسندیدہ صحافی بھی ہیں اور پھر ان کے قیادت کے اہم شخصیات لوگ بھی ہیں جو امریکہ جا کے سیٹل ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کے ویڈیوز تیار کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن یہاں ان کی زبانیں جو ہے وہ نکلتی نہیں ہیں. یہاں بیٹھ کے جو ہے کوئی بات نہیں کرتے، وہاں بیٹھ کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے بناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور یہاں رہ کر ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا اور صرف ایک ہی نام ان کے زبانوں پہ رہے گا کہ باجوہ صاحب نے یہ کیا، باجوہ صاحب نے وہ کیا. سائفر نکالتے ہیں. تبھی سب نے کہہ دیا تھا کہ رنگ بازی کر رہے ہیں خان صاحب، لیکن کسی نے کہا جی نا یہ تو ایبسولوٹلی ناٹ لکھو، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، امریکہ نے سازش کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. اور اس بات کا اندازہ کر رہے ہیں کہ پوری عوام کو آپ نے پاگل بنایا اور اس پورے انٹرویو میں کہیں ایک جگہ ذکر نہیں کیا کہ امریکہ نے کی ہے. تو وہ جو آپ کا نیریٹو تھا وہ تو آپ کے اپنے ہاتھوں جو ہے وہ پروان چڑھا اور اپنے ہاتھوں ہی آپ نے اس کو جھاڑ دی اپنے ہاتھ کے. جی وہ امریکہ تو تھا ہی نہیں، جو کچھ کیا وہ تو باجوہ صاحب نے کیا.
تو امریکہ ایگزسٹ کرتا کہاں پر ہے؟ صرف وہ رنگ بازی تھی، آپ نے اپنا چورن بیچنا تھا، بیچ دیا، لوگوں کے دماغ خراب کرنے تھے کر دیے، سازشی آپ نے پوری یہ جو ہے ٹولہ تیار کیا جس نے بیٹھ کے صرف اور صرف لوگوں کو گالی دی اور کچھ نہیں سیکھا. جو آپ باتیں کرتے ہیں 22 سالہ جد و جہد کی، تو 22 سال میں آپ نے کیا کچھ نہیں ہے. 22 سال آپ کو بعد میں جا کر پتہ چلا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنانی ہے تبھی میں اقتدار میں آؤں گا، اور 22 سال میں آپ نے کیا بھی یہی کہ لوگوں کی نسلیں تباہ کیں، لوگوں کے دماغ خراب کیے، اپنا چورن بیچا، جو آپ کے دل میں آیا آپ نے کہا، جو دماغ نے کہا وہ آپ نے کیا، اور اس کے بعد آپ نے ایٹ دا اینڈ یہی کہا کہ جی امریکہ نے میری حکومت گرا دی. پھر آپ محسن نقوی کے دوالے ہو گئے، باجوہ صاحب سے ہٹتے تھے تو جو بائیڈن کے دوالے ہو جاتے تھے، جو بائیڈن سے ہٹتے تھے تو اسد مجید پہ آ جاتے تھے، مطلب کسی کو چھوڑا ہی نہیں. اور اس کے بعد پھر آپ یہ کہیں کہ امریکہ نے حکومت نہیں بلکہ یہ تو سارا کچھ باجوہ صاحب نے کیا تھا. تو آپ عمران خان کے نیریٹو کا اندازہ اسی بات سے لگا لیں کہ آپ نے پورا اپنا نیریٹو کھیلا، اس پہ آپ نے صحیح طریقے سے کام کیا. ہر ایک گاڑی پر آپ کو جاتے ہوئے نا لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان نظر آئے گا ایبسولوٹلی ناٹ. اور کسی ایک پی ٹی آئی کے سپورٹر سے بات کر لیں تو وہ آپ کو ایک پوری کہانی جو ہے وہ بیٹھ کے سنائے گا کہ امریکہ نے یہ کر دیا. خان صاحب تو واحد لیڈر تھے امت مسلمہ کا، ایک ہی سپہ سالار عمران خان تھا، اور جی امریکہ نے بہت زیادتی کی اس کے ساتھ، اور آج ان کا اپنا لیڈر امریکہ کا نام لینے کے لیے راضی نہیں ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، انہوں نے میری حکومت گرا دی، اور میرا سب سے بڑا پچھتاوا بھی آج یہی ہے کہ میں نے باجوہ صاحب پر اعتماد کیا اور یقین کیا. تو یہی عمران خان حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کو کہتے تھے کہ سب سے زیادہ ڈیموکریٹک جو ہے وہ باجوہ صاحب ہیں، سب سے زیادہ سپورٹیو وہ ہیں. انہوں نے تو اپنا بجٹ کٹ آف کر دیا اور انہوں نے کرونا میں ہمارا بڑا ساتھ دیا، ہماری خاطر یہ کیا، ہماری خاطر وہ کیا. آپ تو بیٹھ کے اپنی من پسند جو شخصیات تھیں ان کو سیف شیلٹر دلواتے تھے، اور جو آپ کو پسند نہیں تھی آپ کہتے تھے یہ اگلے دن جیل میں ہونا چاہیے، میں سو کے اٹھوں تو یہ مجھے نظر نہ آئے، یہ مجھے کسی ٹاک شو میں نظر نہ آئے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو. تو آپ نے جو دل کیا آپ نے وہ آپ نے 2018 سے آنورڈ سب کچھ کیا، اور آپ کے فرمائشی جو پروگرامز تھے وہ ہوتے رہے. اور اب آ کر امریکہ کا نام لینے کی آپ کے اندر ہمت اور جرات ہی موجود نہیں ہے. تو لہٰذا قوم سے معافی مانگیں، قوم کو بتائیں کہ میں نے آپ سب کو مل کے بیوقوف بنایا اور کچھ نہیں کیا.